لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: للإنسان فضيلتان عقل ومنطق، فبالعقل يستفيد وبالمنطق يفيد. صلوات بر محمد وآل. مصرع بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ لیٹ ویدہ ہی لیٹ ہوا ایک، اور مصرع بھی ان لوگوں نے بتایا نہیں. اتنا زیادہ ہم فیس بک یا واٹس ایپ وغیرہ پر ایکٹیو نہیں ہیں. وہ دیکھا ہاں کچھ ہے، آگے بڑھ گئے جو ہے وہ. تو کچھ دماغ نے چلنا شروع کیا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مصرع کیا ہے؟ علی کی شان دکھانے کو آ گئے اصغر. کوئی گارنٹی نہیں ہے، اگر اللہ نے توفیق دی تو کچھ اس پر بات ہوگی، لیکن ابھی مقدمہ سن لیجیے آپ. صلوات پر محمد. میں نے جس حدیث مبارک کو عنوان کلام قرار دیا ہے، ارشاد ہوتا ہے، مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا فقرہ ہے: حضرت فرماتے ہیں للانسان فضیلتان. اس لیے ہر رکوع کو نہیں، بہت تیز جاؤں گا. للانسان فضیلتان، انسان کی دو فضیلت ہے. اس لیے کہ جتنی چیزیں حیوان، انسان کہتے کس کو ہیں؟ واٹس ڈیفینیشن آف انسان؟ انسان کی پریبھاشا کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ آپ تو پڑھ چکے ہیں وسیقہ میں نا، کبرا پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے؟ تو چھٹے ہی میں ہے یار، کیسے نہیں پڑھی جائے گا؟ تو وہیں آپ کو بتایا گیا کہ انسان کی تعریف کیا ہے منطق میں؟ حیوان ناطق. حیوان بنا ہے حیات سے، حیوان یعنی حیات والا. اس کے بعد ناطق یعنی بولنے والا حیوان. اسی لیے اردو میں بھی اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں حیوان کا؟ جانور. جانور کہے سے بنا؟ جان سے. جانور یعنی جان والا. تو جان والے ہم بھی ہیں. جان والا گھوڑا بھی ہے، گدھا بھی ہے، خچر بھی ہے. وہ بھی حیوان ہے، ہم بھی حیوان ہیں. اس کے یہاں بھی جان ہے، ہمارے اندر بھی جان ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ مولا نے فرمایا دو فرق ہے. یہ دو چیز ہے جو انسان کو عام حیوانوں سے الگ کرتی ہے. ورنہ جتنی حیوانیت ایک گھوڑے میں ہے، ساری کی ساری حیوانیت ہمارے آپ کے اندر ہے. گھوڑے کو غصہ آتا ہے، انسان کو. گھوڑے کو بھوک لگتی ہے، انسان کو. گھوڑے کو جو ہے وہ شہوت ہے، خواہش نفسانی ہے، انسان کو. تو جتنی حیوانیت کے تقاضے جتنے ایک جانور میں ہیں، وہ سب انسان میں ہے. کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اب مولا کہتے فرق کیا ہے؟ فرمایا دو چیزیں.
للانسان فضیلتان، دو چیزیں، ایک کا نام ہے عقل اور ایک کا نام ہے زبان۔ عقل کا کام کیا ہے؟ فرمایا بالعقل یستفید، عقل سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، زبان سے آدمی فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اب اگر آدمی بولنے والا تو ہے مگر ہماری زبان سے پبلک کو فائدہ نہیں پہنچتا تو ہم چرب زبان تو ہو سکتے ہیں، صاحب زبان نہیں ہو سکتے۔ صلوات در محمد اور یہی دیکھنے میں سب سے چھوٹی ہے لیکن سب سے اہم کام اسی سے ہوتا ہے۔ گناہ بھی سب سے زیادہ زبان سے، ثواب بھی سب سے زیادہ بولیے زبان سے۔ زیارت کون پڑھتا ہے؟ تلاوت کون کرتا ہے؟ زبان۔ گالی کون بکتا ہے؟ کسی کو چوراہے پر بے عزت کون کرتی ہے؟ زبان۔ تو اس کا مطلب ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ، سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ مہتوپورن اگر ہمارے جسم میں کوئی حصہ ہے تو اس کا نام ہے کیا؟ زبان۔ اور زبان کی حالت یہ ہے کہ پورا جسم زبان سے ڈرتا ہے، دوسروں کو چھوڑیے اپنی بات ہے، ہمارا پورا جسم زبان سے ڈرتا ہے۔ کہاں؟ روایت سنیے، صلوات در محمد۔ پیغمبر فرماتے ہیں یعذب اللہ اللسان بعذاب، اللہ کل کو قیامت میں زبان کو جتنا سخت عذاب کرے گا، لا يعذب به شيئا من الجوارح، جسم کے کسی حصے کو اتنا شدید عذاب نہیں ہوگا۔ فیقول ای ربی، زبان کہے گی پالنے والے، عذبتنی بعذاب، اتنا زبردست عذاب، لم تعذب به شیئا، اور کسی حصے کو تو اتنا تگڑا عذاب نہیں ہوا۔ نامحرم کو کس نے دیکھا؟ آنکھ نے۔ نامحرم کو دیکھنے کے جو نتائج ہیں اس پر دوسرے اعضاء شریک رہے لیکن ان کو اتنی سزا نہیں۔ مرڈر کون کرے گا؟ تلوار کون چلاتا ہے؟ ہاتھ۔ وہ ٹریگر کون دباتا ہے AK-47 کا؟ ہاتھ۔ پیغمبر فرماتے ہیں مگر سب سے زیادہ جو سزا تگڑی ہوگی وہ کس کو؟ زبان کو۔ کہے گی پالنے والے اتنا سخت عذاب، لم تعذب به شیئا، اور کسی حصے کو تو اتنا سخت عذاب نہیں ہوا۔ فیقال لا، آواز قدرت آئے گی، خرجت منک کلمۃ، تو اپنے کو ہلکا سمجھ رہی ہے، ایک جملہ نکلا ہے تیرے ذریعے سے، فبلغت مشارق الارض ومغاربها، مشرق مغرب پورب پچھم، ایک جملہ تمہارا پھیلا، لگتا ہے آج ہی کے لیے تھا کہ ادھر کہا نہیں کہ ادھر واٹس ایپ پہ گیا نہیں، تو اس کا مطلب شاید آج کے دور پر زیادہ چپک رہی ہے حدیث۔ خرجت منک کلمۃ، ایک جملہ نکلا ہے، فبلغت مشارق الارض ومغاربها، مشرق مغرب ہر طرف پھیلا، نتیجہ سفک بها الدم الحرام، تیرے ہلنے کی وجہ سے مرڈر ہوا۔ وانتہب بها المال الحرام، تیرے ہلنے، ہاں کوئی بات نہیں ہے دیکھ لیں گے، تیرے ہلنے کی وجہ سے مال لوٹا گیا۔ وانتہک بها الفرج الحرام، تیری وجہ سے عزت و آبرو لوٹی گئی۔ پھر اللہ فرماتا وعزتی وجلالی، قسم ہے میری عزت کی، قسم ہے میرے جلال کی، کہ لا اعذبنک بعذاب، لا اعذبنک بعذاب، اتنا شدید عذاب کروں گا تجھ کو کہ لا اعذب به شیئا من جوارحک، جسم کے کسی حصے کو اتنا شدید عذاب نہیں ہوگا جتنا میڈم آپ کو ہوگا۔ چنانچہ اب سنیے، میں نے کہا نا اعضاء ڈرتے ہیں، امام زین العابدین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں ان لسان ابن آدم یشرف علی جمیع جوارحہ کل صباح، روزانہ زبان سارے اعضاء و جوارح سے خیریت پوچھتی ہے، کیف اصبحتم، کیا حال ہے، ہاتھ بھائی کیسے ہیں آپ، پیر صاحب کیسے ہیں آپ،
فیقول کیف اصبحتم، کیا حال ہے؟ فیقولون بخیر، سارے اعضاء جوارے کہتے ہم سب ٹھیک ہیں، ان ترکتنا، آپ اگر رہنے دیں تو۔ یہ کسی اور کا جملہ نہیں، کس کا ہے؟ امام کا ہے۔ سارے اعضاء فریاد کرتے ہیں زبان سے، کیا وہ یقولون اللہ اللہ فینا، زبان سے فریاد کرتے ہیں بی بی میڈم پلیز ہمارا خیال رکھیے، ہمارا خیال رکھیے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّمَا نُثَابُ وَنُعَاقِبُ بِكَ، اس لیے کہ میڈم آپ ہی کے ذریعے ثواب ملنا ہے، آپ ہی کے ذریعے سزا بھگتنا ہے۔ صلوات بر محمد۔ چنانچہ ایک جگہ پیغمبر فرماتے ہیں وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ، جاؤ جہنم میں دیکھو، جس جہنم میں جل رہے ہوں گے نا وسیع حسن ٹائپ کے لوگ، پتہ یہ کس وجہ سے گئے ہیں؟ هَلْ يَكُبُّ النَّاسِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ، یہ لوگ جو اونھے مجھ جہنم میں ڈالے گئے ہیں کوئی ریزن نہیں ہے، الا حصائد السنتہم، سب ان کی زبان کا کیا دھرا ہے۔ صلوات۔ ہو گئی بات؟ بہت تیز چلوں گا، جلدی جلدی، وقت آپ کا اس میں نہیں ہے۔ لہذا اب آئیے کتنے گناہ ہیں جو اس زبان سے ہوتے ہیں، رکوں گا نہیں، تیز چلوں گا۔ نمبر 1، پہلا گناہ گالی دینا۔ گالی کون دیتی ہے؟ ہاتھ پیر، زبان۔ لہذا سب سے اور روایت کہتی ہے کہ گالی کون دیتا ہے معلوم ہے؟ جس کے پاس غیرت نہیں ہوتی۔ عجیب جملہ ہے، میں نے کہا رکوں گا نہیں، لیکن ایک اشارہ کرتے ہوئے پہلا گناہ جو جنرلی ہم سب اس میں شامل ہے، زبان سے کیا ہوتا ہے؟ گالی۔ امام کہتے جانتے ہو گالی کون دیتا ہے؟ جس کے پاس، کیوں؟ جو ابھی آپ نے زید کو گالی دی ہے، یہی جملہ اپنی اماں کے سامنے کہہ دو، اپنی بیٹی، کیسے ہوگا؟ کیوں؟ غیرت کی بات ہے، تو اس کا مطلب جس وقت گالی دے رہے تو اس وقت غیرت نہیں تھی۔ اور اب اگر گالی دینے والے کے پاس غیرت نہیں ہے تو دین کہتا ہے، حدیث کہتی لا دین لمن لا حیاء لہ، جس کے پاس غیرت نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ سمجھے؟ یعنی جو گالی بکتا ہے مولانا تو ہو سکتا ہے، دیندار نہیں ہو سکتا۔ صلوات بر محمد۔ جلدی جلدی اس میں دوسرا گناہ اس زبان سے کیا؟ یہ دیکھیں میں نے نشان لگایا کہاں سے رکنا ہے۔ دوسرا گناہ جو اس زبان سے ہوتا ہے کیا؟ جھوٹ بولنا۔ ایک لفظ اس پر بھی قرآن کہتا ہے جھوٹ کون بولتے ہیں معلوم ہے؟ جو مومن نہیں ہوتے۔ عجب! ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ المؤمن یزنی، مومن زنا کر سکتا ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ قد یکون ذالک، ہو سکتا ہے۔ المؤمن یسرق، مومن چوری کر سکتا ہے؟ قد یکون ذالک، ہو سکتا ہے۔ گناہگار ہے، مومن رہے گا۔ پھر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ المؤمن یکذب، مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا لا، مومن چوری کر لے گا، زنا کر لے گا، مگر بولیے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بولیے اچھا ہم لوگ دن بھر میں 10 جھوٹ بولتے ہیں، کوئی برا کہنے والا نہیں ہے، اے یار وزیر صاحب کیا بات ہے ماشاءاللہ، جبکہ پتہ 10 جھوٹ بول کے بیٹھے ممبر پر، اس کو اتنا برا نہیں مانتے۔ اور اگر خدا نخواستہ ان دونوں گناہوں میں سے کوئی گناہ وسیع صاحب سے سرزد ہو جائے، کوئی ممبر پہ نہیں بیٹھنے دے گا۔ جبکہ دین کیا کہتا ہے؟ مومن چوری بھی کر سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے، مومن جھوٹ۔ تو اس کو تعجب ہے یہ کون سی بات ہوئی؟ پیغمبر نیت سمجھتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بھیا یہ قرآن کہہ رہا ہے، وہ آیت جو پڑھی، ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 105 انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹ وہی لوگ بولتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ صلوات بر محمد۔ دوسرا گناہ ہو گیا، پہلا گالی، دوسرا جھوٹ، تیسرا غیبت۔ اس میں بھی صرف ایک روایت سن لیجئے، کل کو قیامت میں جب مولانا وسیع حسن صاحب پیش ہوں گے تو سب کو ان کا نامہ عمل دیا جائے گا، سب کو۔ اب
ارے ہم نے تو کبھی داڑھی موڑی نہیں، بچپنے سے آج تک اس میں لکھا ہوا ہے. وہ مجلسیں کیا ہوئی؟ تب روایت کے کسی کتاب میں ہے، بندہ کہے گا پالنے والے لگتا ہے کچھ چوک ہو گئی ہے. لیسا ھذا کتابی، یہ میری ڈائری نہیں ہے، یہ میرے جو ہے نامہ عمل نہیں ہے، میری آنسر شیٹ نہیں ہے. کیوں؟ فإن فیہ لیس فیہ حسناتی، اس میں میری نیکیاں نہیں دکھ رہی ہیں. اللہ کا جواب آئے گا ان ربک لا یضل ولا ینسا، اللہ تمہارا بھولتا نہیں ہے. پھر کیا ہوا؟ کذہب عملک باغتیاب الناس، تمہارا عمل ان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا جن کی بیٹھ کے جو ہے وہ امام باڑے کے سامنے چائے کی دکان پہ غیبت کر رہے تھے. صلوات بر محمد. لہذا ایک بات کہہ دوں کہ اگر سنیے نا کہ وسیع حسن صاحب نے جو ہے وہ برائی کی ہے آپ کی، تب یہ مت خوش ہو جائیے، مزہ آ گیا یار. کیا ہوا؟ کہا ہزاروں مجلس پڑھیے بیٹا نے، 1 منٹ میں میرے اکاؤنٹ میں آیا، میں پاگل ہوں لڑنے جاؤں گا. صلوات بر محمد. سمجھا؟ تب یہ مت. خوب غیبت. اس کے بعد آئیے مین چیز، غیبت کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے. غیبت اور تہمت کا ڈفرنس معلوم ہے کیا ہے؟ غیبت کسے کہتے ہیں اور تہمت کسے کہتے ہیں؟ وسیع حسن صاحب ایک آنکھ دبی ہے، کانے ہیں، ابھی اب کی کون پڑھے گا غنچہ مظلومیہ کی شب بیداری؟ کا وسیع حسن صاحب پڑھیں گے؟ کا کون وسیع حسن صاحب؟ وہ مولوی کانے. یہ بتائیے آدمی غلط کہہ رہا ہے کہ صحیح کہہ رہا ہے نا؟ میرے سامنے کہیے مولوی کانے. غیبت اس صحیح بات کو کہتے ہیں کہ اگر جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ سنے، اس کو برا لگے. ہمارا اللہ جھوٹ نہ بلائے، غیبت نہیں ہے، اپنی آنکھ کی دیکھی ہے. ہمیں آنکھ کی دیکھی ہی غیبت ہے. آنکھ کی دیکھی نہ ہوتی تو اس کو تہمت کہتے ہیں، غیبت نہیں کہتے. صلوات بر محمد. اب آئیے تہمت والا کہاں جائے گا؟ جانا نہیں ہے. صلوات بر محمد. لیکن خیریت یہ ہے کہ ٹرین اور کا جھنجھٹ نہیں پالا اس چکر میں، آرام سے، کوئی دقت نہیں ہے. تو 11 بجے تک تو کوئی حرج نہیں ہے نا؟ ہاں تو ٹھیک ہے. صلوات بر محمد. جہنم میں چونکہ موسٹ امپارٹنٹ ہے نا، ہم لوگ اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے، جو منہ میں آتا ہے بکتا ہے. سزا سن لیں، شاید ہم ہی کو اس کا اثر ہو جائے، آج کے بعد سے توبہ کر لیں. تہمت کسے کہتے ہیں؟ کسی پر الزام لگانا. غیبت اور تہمت کا ڈفرنس یہ ہے، غیبت سچی بات کو کہتے ہیں، تہمت آپ کسی پر الزام لگائیے. جہنم میں ہمیشہ کون رہے گا؟ نہ مومن جہنم میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا؟ جا سکتا ہے. ہمیشہ رہے گا؟ کا مومن گناہگار ہو سکتا ہے بٹ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. 100 سال 200 سال 400 سال سزا کاٹ کے شفاعت کی بنیاد پر بیک ہو سکتا ہے. ہمیشہ جہنم میں بس. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. بس یہ ایک ہے جو ہمیں اللہ سب معاف کر دیتا ہے، شرک معاف، کفر معاف، تو یہ ہمیشہ رہے گا. اس کے بعد اور کوئی ہے ہمیشہ رہنے والا؟ اور تو کوئی نہیں. میں نے کہا ایک کے لیے چانس ہے، کہیں کتاب میں یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ رہے گا، لیکن میں بھی چانس ہے کہ وہ رہ جائے. کون؟ کہ جو کسی پر تہمت لگاتا ہے. مومن ہو تب بھی. میں نے کہا اسی کی صفائی دے رہا ہوں. صلوات بر محمد. میاں ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ مومن ہمیشہ نہیں رہے گا. ہم نے کہا وہ روایت سن لیجیے، آپ خود ڈیسائیڈ کیجیے. روایت کہتی ہے پیغمبر من بہت مؤمنا او مؤمنتا، اگر کوئی بہتان باندھے کسی مومن پر یا کسی
مومنہ پر کوئی الزام لگائے، او قال فیہ ما لیس فیہ، کوئی ایسی بات کہہ دے جو اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو، اقامہ اللہ علی تل من نار، اللہ اس کو آگ کے ٹیلے پہ کھڑا کر دے گا. کب تک؟ حتی یخرج مما قال فیہ. کھڑے ہو جائیے. وہ جو آپ نے الزام لگایا ہے، وسیع صاحب نے 2 شادی کی ہے مثلا، وہ ثابت کر دیے جائیے آپ. جب وسیع صاحب نے دوسری کی نہیں تو ثابت کیسے ہوگا؟ اور جب تک ثابت نہیں ہوگا، بولیے، تب تک رہنا ہے جہنم میں، نہیں رہنا ہے. تو یا تو ہمیشہ جہنم میں رہیے گا، یا جس کے اوپر الزام لگایا ہے اس کو ترس آ جا کہہ دے اللہ معاف کرتا ہوں. اس کے علاوہ بہتان باندھنے والے کا جہنم سے نکلنے، یعنی جس کیٹیگری میں کفر و شرک ہے اسی کیٹیگری میں الزام لگانے والا بھی ہے. صلوات بر محمد. اب آ گئے آپ تو کتنا ہو گیا؟ جھوٹ، گالی، غیبت، تہمت. 5واں عربی میں کہتے ہیں نمامی، اردو میں کہتے ہیں چغلی، فارسی میں کہتے ہیں چغولی. ہندی نہیں معلوم، اگر کسی کو پتا بتاؤ تو یار اسی بہانے سیکھ جائیں گے. اور لگائی بجھائی چل جائے گا، لیکن یہ کوئی خاص لفظ نہیں. اس کے لیے ہوگا کوئی لفظ جو جانکار ہو وہ بتائے گا، اس سے پوچھئے. صلوات بر محمد. تو اب 5واں گناہ جو اس زبان سے ہوتا ہے کیا ہے؟ بولیے. چغلی، نمامی. پیغمبر فرماتے ہیں اب غزوکم، اب یہاں سے تفصیل سے چلوں گا، اب غزوکم، اس لیے کہ یہ سب چیزیں جو تھی اکثر سنی ہوئی تھی، وہ سلسلے کے طور پر سنا کے اب یہاں سے چلتا ہوں. اور یہ سب مین ہے جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ گناہ ہے. اب غزوکم الی اللہ المشاؤون بالنمیمہ، سب سے زیادہ خدا کے نزدیک خدا جن پر غضبناک ہوتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ المشاؤون بالنمیمہ، جو ادھر ادھر بھاگے پھرتے ہیں چغلی کے لیے. ایک الا اخبرکم بشرارکم، پیغمبر نے فرمایا بتاؤں تم میں سب سے بدماش آدمی کون ہے، سب سے شریر آدمی کون ہے؟ اب وہ دوسرا لفظ ممبر سے یوز نہیں ہو سکتا، اس لیے گندے الفاظ ہی استعمال نہیں ہو، مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں. بتاؤں سب سے بدماش آدمی، شریر آدمی کون ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ فرمائیے. قال المشاؤون بالنمیمہ، وہ لوگ جو چغلیاں کرتے پھرتے ہیں، المفرقون بین الاحبہ، جو اپنی چغلی کی وجہ سے 2 دوستوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتے ہیں. ان سے بڑا بدماش پورے فیض آباد میں نہیں ملے گا. صلوات بر محمد. تو 5واں گناہ اس زبان سے کیا؟ چغلی. 6 جھگڑا، لڑائی. تو خالی ہاتھ سے ہی تھوڑی ہوتی ہے، زبان سے بھی خوب لڑائیاں ہوتی ہے نا. بحث کر رہے ہیں، تو سامنے جو ہے وہ اپنے دروازے پر ہے، 4 آدمی پکڑے ہوئے، سامنے وسیع صاحب جو ہے 4 آدمی پکڑے ہوئے. ابے تم کیا ہو؟ ابے دھت ہوتا ہی نہیں ہوتا. اس کے لیے سنیے، ایاکم والمراء والخصومہ، بچو، پرہیز کرو دکھاوے سے اور جھگڑے لڑائی سے. فَإِنَّهُمَا يُمْرِضَانِ الْقُلُوبَ عَلَى الْإِخْوَانِ، اس لیے کہ جھگڑا لڑائی انسان کو مریض بنا دیتا ہے دل کا. صلوات در محمد. دیکھ، جھگڑا لڑائی مت کرو، دل مریض. 7واں اہانت، توہین کسی کی. اب یہ سنیے، اب اس میں تو بڑی ٹف روایتیں. چلیے جلدی سے، اب دماغ نے کام کرنا شروع کیا، مصرے پہ جانا چاہتا ہوں. صلوات بر محمد. 7واں جرم جو اس زبان سے ہوتا کیا؟ ارے یار کیا بولتا ہے واقعی، چوک میں اچھوں کی جو کھال ادھیڑ لیتا ہے، زبان میں وہ دم ہے کہ دنیا چاہے جتنی تعریف کر لے، لیکن اس زبان سے اگر کسی کی توہین ہو گئی نا. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من اعان علی مؤمن بشطر کلمۃ
اگر کوئی کسی مومن کے خلاف ایک کلمہ کہہ دے، مقصد اس کا اس کو بے عزت کرنا ہو، کچھ نہیں کہا بھائی، ہمیں کس کی بات کر رہے ہو یار، وسیع صاحب کی، سب پتا ہے۔ وسیع صاحب کے خلاف کچھ کہا آپ نے؟ کچھ نہیں کہا نا، لیکن سب کہہ ڈالا۔ آپ عدالت میں بحث کر لیجئے کہ صاحب میں نے کیا کہا، لیکن خدا نیت سے واقف ہے، ہمیں سب پتا ہے کہ جملہ کہہ کے آپ اس زید کی اہانت کرنا چاہ رہے تھے۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک کلمہ، ایک لفظ کسی کی اہانت کے لیے کہتا ہے، لق اللہ یوم القیامہ، قیامت میں خدا کی بارگاہ میں ایسا پیش ہوگا کہ بین یدیہ مکتوب آیس من رحمت اللہ، جس کے پیشانی پر لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ قرآن سے پوچھئے اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ کی رحمت سے ظالم مایوس ہوتے ہیں یا کافر مایوس ہوتا ہے؟ صلوات، سمجھ میں آیا؟ اہانت کرنا کسی کی، ایک چیز جس کو اکثر ہم لوگ کرتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، وہ کیا ہے؟ چاپلوسی، تملق ہوتا ہے نا۔ یہ چھوٹے بھائی چکر کیا ہے، اپنے یہاں وزیر صاحب کو جو ہے وہ کچھ وائرنگ وغیرہ کروانا ہے، ذرا اس میں رعایت ہو جائے گی، اس چکر میں جو ہے یہ چاپلوسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اے چھوٹے بھائی آپ سے بڑھیا کوئی جانتا ہے آپ پورے فیض آباد میں کوئی کام کرنے والے، یہ کیا ہے؟ چاپلوسی ہے نا۔ یہ چاپلوسی جو وسیع حسن صاحب کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وسیع حسن صاحب کو یہ احساس ہے کہ ہم نہیں کر پائیں گے۔ چاپلوسی، بس بات سمجھ آئی نہیں؟ چاپلوسی آدمی کب کرتا ہے کسی کی؟ جب سامنے والے سے اپنے کو ہلکا سمجھتا ہے۔ ہم کو پتا ہے کہ جو ہنر ان کے اندر ہے ہم نہیں کر سکتے، تو کب چاپلوسی کریں گے؟ جب ان کے مقابلے میں اپنے کو چھوٹا سمجھیں گے۔ دین کہتا ہے اللہ نے مومن کو ہر چیز کی اجازت دی ہے، الا اذلال نفس، اپنے کو ذلیل کرنے کی اجازت خدا نے بندوں کو نہیں دی ہے۔ صلوات بر محمد چنانچہ فرماتے ہیں امام، ان اللہ تبارک و تعالی فوض الی المؤمن کل شیء، اللہ نے مومن کو ہر بات کی اجازت دی ہے، الا اذلال نفس، سوائے اپنے کو ذلیل کرنے کے۔ کسی کی چاپلوسی کا مطلب اپنے کو تم حقیر بنا رہے ہو، پھر دین تمہارا صحیح نہیں ہے۔ تو 7واں تھا 8واں تھا؟ 8واں، کسی کی چاپلوسی مت کرو۔ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت خدا کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ چاپلوسی کر کے بتانا چاہتے ہو ہم مومن نہیں ہیں، ورنہ ہم کو تو قرآن نے عزت دار کہا تھا۔ صلوات پر محمد ایسے یار ان مولوی کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کبھی کہتے ہیں غرور مت کرو، کبھی کہتے ہیں گھمنڈ مت کرو، کبھی کہتے ہیں اپنے کو ذلیل نہ کرو۔ میں نے کہا دونوں بات میں کوئی تضاد ہے، کوئی ٹکراؤ ہے؟ گھمنڈ کرنا اور ہے، کسی ایرے غیرے کے سامنے اپنے کو چھوٹا بنانا اور ہے۔ اب آپ کو سنا تو پہلے دعا، ایک جملہ بہت میں اپنی مجلسوں میں گزارش کرتا رہتا ہوں، آپ بھی سن لیجئے۔ شکر ادا کیجئے خدا کا کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے۔ کسی مذہب میں، کسی مسلک میں اللہ سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے صدقے میں آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے۔ جہاں دعا کی دعا ہے، تربیت کی تربیت ہے، فلسفے کا فلسفہ ہے۔ آج ہمارے زمانے میں ایک لفظ بہت بولا جاتا ہے،
مگر دوسرے کے لیے، اپنے لیے نہیں، جس کو اردو میں کہتے ہیں اخلاق، فارسی میں بھی وہی ہے اور عربی میں بھی وہی ہے، انگریزی میں کہتے ہیں مورل، ہے نا، ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ نیتکتا۔ بہت سنتے ہو ان کو نیتکتا کے آدھار پر استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ آپ کے اندر کتنی نیتکتا ہے سرکار جو آپ دوسرے سے کہہ؟ یہ ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں کہ دوسرے کی نیتکتا بہت ڈھونڈتے ہیں، اپنی نہیں دیکھتے۔ اور میں نے جو کہا نا کہ شکر ادا کیجئے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ جتنے مورل اور نیتکتا کی دہائی دیتے ہیں نا، بعض اسکولوں میں مورل ایجوکیشن باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے، لیکن ان سے ذرا پوچھئے کہ ہے کسی مذہب میں آپ کے یہاں جس سے اخلاق ڈیولپ ہو سکے، مورل ڈیولپ ہو سکے، نیتکتا کا آدھار بڑھایا جا سکے؟ سوائے اہل بیت کے کوئی نہیں ہے بتانے والا۔ ایک دعا ہمارے پاس ہے، مفاتیح میں ہے، لاسٹ میں جا کے پڑھیے گا، پڑھنا چاہیے اس کو، جس کا نام ہے مکارم الاخلاق۔ مجھے یہ انگریزی بہت اچھی نہیں، نہ آتی ہے، یہ عباس بھائی سبزی منڈی والے دو چار لفظ جو سکھا دیا انہوں نے، وہی اینٹ کے بولتا ہوں، پبلک سمجھتی بہت بڑھیا جانتے ہیں۔ ایک دن گئے ایک جگہ بنگلور میں کہیں اشرا پڑھ رہے تھے، تو وہ کچھ ایسے ہی بات نکلی تو منہ سے نکل گیا within 30 years، ایسا ٹیڑھا کر کے منہ کیا، صبح دیکھا ٹائمز آف انڈیا رکھا تھا سرانے۔ میں نے کہا بھائی مجھ کو اردو کا اخبار دو یار، میں کیا جانوں انگریزی کیا چیز ہے۔ تو بہت انگریزی میری بڑھیا نہیں ہے، لیکن میری سمجھ میں اگر کوئی اس کا صحیح ترجمہ کر دے تو میں بہت شکر گزار ہوگا۔ میری سمجھ میں ترجمہ آیا، دعا مکارم الاخلاق، کیا ترجمہ ہوگا؟ دعا فار مورل ڈیولپمنٹ۔ میری سمجھ میں یہی آیا۔ آپ جن کے آپ لوگوں کے دوسرے مذاہب کے دوست ہیں ان سے پوچھو بھیا تمہارے یہاں کوئی اس ٹائپ کی دعا ہے جس سے جو ہے وہ نیتکتا کو بڑھایا جا سکے، اخلاقیات کو بڑھایا جا سکے؟ اہل بیت کے صدقے میں آپ کے پاس ہے، پوری دعا ہے جس کا نام ہے مکارم الاخلاق، دعا فار مورل ڈیولپمنٹ۔ اس کا ایک فقرہ سناتا ہوں میں آپ کو، صلوات بر محمد۔ ایک طرف دین کہتا ہے اپنے کو ذلیل مت کرو، دوسری طرف کہتا ہے اندر اپنے کو ذلیل سمجھو، دوسرے کے سامنے اظہار ذلت مت کرو۔ دونوں کا ڈفرنس سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ مجھ کو یہ احساس ہے کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے سفاست کے مقابلے میں، تو اندر سمجھو، ان کے سامنے مت جھکنا میرے صاحب، ہماری کیا اوقات ہے آپ کے سامنے؟ اللہ نے مومن بنایا ہے، اپنے کو بے عزت مت کرو، نہ گھمنڈ کرو، نہ کسی کے سامنے اپنے کو ذلیل کرو۔ صلوات بر محمد۔ لہذا وہ جملہ سنیے، اپنے امام کا میرا نہیں ہے، فرماتے ہیں وَلَا تَرْفَعْنِي فِي النَّاسِ دَرَجَةً إِلَّا حَطَتْتَنِي عِنْدَ نَفْسِي مِثْلَهَا۔ پالنے والے جتنا پبلک میں میری عزت بڑھتی جائے، رفعت بڑھتی جائے، اسی ریشیو سے مجھ کو اپنے اندر ذلیل کرتا جا۔ وَلَا تُحَدِّثْ لِي عِزًّا ظَاهِرًا، ظاہری طور پر جتنا ہاؤ بھاؤ میرا بڑھتا جائے، لال بتی ہو گئی ہے، نیلی بتی ہو گئی ہے، دو گنر میرے ساتھ چل رہے پالنے والے، جتنا ہاؤ بھاؤ بڑھتا جائے اِلَّا أَحْدَثْتَ لِي ذِلَّةً بَاطِنَةً، اتنا ہی مجھ کو اپنے نفس میں ذلیل کرتا جا۔ مطلب دنیا مجھ کو اچھا سمجھے، میں اپنے کو اچھا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب تک ہم اپنے کو کمتر سمجھتے رہیں گے ترقی کے راستے کھلے رہیں گے، اور جس دن یہ احساس ہو گیا کہ فیض آباد میں مجھ سے بڑا کیا ہے، اسی دن بربادی کا وقت وسیع حسن کے شروع ہوا۔ اگر حر کو غلطی کا احساس نہ ہوا ہوتا تو علیہ السلام کیسے بنتے؟ صلوات۔ لہذا مجھے فرما رہا کہ اس چیز کو کون لوگ برباد کرتے ہیں؟ 10واں گناہ جو زبان سے ہوتا ہے، وہ کیا؟ مدح بیجا۔ صلوات در محمد۔ پتہ نہیں جوش میں لیا آبادی کو پڑھا ہے نہیں پڑھا آپ لوگوں نے؟
یادوں کی بارات. تو اس میں ایک جگہ لکھا ہے انہوں نے, جوش ملیح آبادی نے, کہ کبھی میں نے اونگے بونگے شیر پر تعریف نہیں کی, اور سوری غلط ہو گیا, کبھی میں نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. تو غلط ہو گیا. کیا جوش ملیح آبادی جملہ کیا, میں نے زندگی میں کبھی, لیکن اگر اونگے بونگے شیر پر تعریف کرنا یہ جھوٹ ہے تو مجھ سے یہ گناہ زندگی میں بہت ہوا ہے. مصرع سمجھ میں نہیں آتا, شعر سمجھ میں نہیں آتا, آپ چھت اڑائے دے رہے ہیں. یہ چھت نہیں اڑا رہے ہیں, بقول پیغمبر کے اس شاعر کا مرڈر کر رہے ہیں. وسیع صاحب کیا بکتے ہیں کیا نہیں بکتے سمجھ میں نہیں آتا, چاہ رہا ارے وسیع بھائی مزہ آ گیا. یہ وسیع صاحب کی تعریف نہیں کر رہے ہیں آپ, قتل کر رہے ہیں آپ. اور یہ میرا جملہ نہیں, حدیث ہے. صلوات بر محمد. اور یہ اشارے سے پیغام بھی ہم اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں, پڑھو, کسی کی تعریف کے چکر میں نہ پڑو, چلے نہ چلے, تمہاری نیت صاف ہے, وہاں کام ہو گیا, چھت کریک ہو یا نہ ہو. صلوات بر محمد. اب سنیے اس میں دو تین ہے, اس لیے کہ یہ جو گناہ ہے نا, بلا وجہ کی تعریف اور چاپلوسی, اس میں 99.9 ہم لوگ شامل ہیں سب. جب جوش نے کہا میں نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا, لیکن اگر اونگے بونگے شیر کی تعریف جھوٹ ہے, حالانکہ اس کے نقصانات بہت ہوتے ہیں. یہ معمولی مصیبت کی بات نہیں ہے کہ آپ تعریف کرنا چھوڑ دیجیے, اچھے خاصے تعلقات خراب ہو جائیں گے. اس لیے کہ جہاں شوق ہوتا ہے کہ کچھ میرے بارے میں فرمائیے, آپ نہیں فرمائیں گے, ایک دو بار آپ کو برداشت کے ہمیں چھوڑا یار وسیع صاحب ان کو شعر سمجھ میں بھی آتا ہے. لیکن یہ الزام برداشت کرنے کے لیے تیار رہیے, اس لیے کہ بےتکی تعریف کی جو سزا ہے. صلوات بر محمد. ایک شخص نے پیغمبر کے سامنے تعریف کیا, وسیم بھائی غموں کے شہر کا اعلیٰ زمیندار ہوں میں, کیا مصرع کہہ دیا آپ نے. کسی نے پیغمبر کے سامنے اسی ٹائپ کی تعریف کر دی. رسول اللہ تھوڑی کسی کا لحاظ کرتے ہیں, جو بات وہ تو تربیت کے لیے آئے ہیں نا, وہ تھوڑی لحاظ کریں گے. فرمایا ویحک, اللہ کی مار تجھ پر, قطعت عنق صاحبک, تم نے تو اپنے ساتھی کی گردن اڑا دی. لو سمعها ما افلح, اگر تمہاری بات پر یقین ہو جائے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, پھر تو گھمنڈ آ جائے گا نا. صلوات بر محمد. اسی طرح کا ایک صاحب نے اور کیا, کیا بہترین جو ہے مجلس پڑھی وسیع بھائی آپ نے. پیغمبر نے کہا اقرت الرجل اقرک اللہ, پیغمبر نے کہا اللہ مارے تجھ کو, تم نے تو مار ڈالا اس کو. اب سمجھ میں آیا. ایک حدیث اتنی زبردست ہے, لو مشى رجل الى رجل بسيف مرحف, اگر آدمی کسی کے سامنے تلوار کھینچ کے لڑنے چلا جائے, کان خیرا, وہ بلکہ بہتر ہے, من ان یثنی علیہ فی وجہ, مگر یہ کہ اس کے منہ پہ بیجا تعریف شروع کر دیجئے. مرڈر پھر بھی ہلکا ہے, بےتکی تعریف اس کو, بھائی مرڈر کیا آپ نے, آپ مجرم ہیں, ہے نا, وہ تو مظلوم ہو گئے نکل لیا, لیکن آپ نے اتنا اس کو کیا کہنا صاحب. ارے آپ سے بڑھیا شاعر کون ہے صاحب, اس وقت پورے فیض آباد میں وسیم بھائی کے علاوہ کوئی استاد شاعر ہے ہی نہیں. پیغمبر نے کہا اگر اس کو یقین ہو جائے کہ میں اس سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے تو گھمنڈ آ جائے گا نا, اور جب گھمنڈ آ جائے گا تو اللہ سب معاف کرتا ہے, غرور معاف نہیں کرتا ہے. صلوات بر محمد. وقت میں جاؤں غرور پر. تو یہ تو ہو گیا وسیم صاحب کی تعریف کا حال, وسیع حسن صاحب کی تعریف کا حال. کچھ لوگ جو ہے چاپلوسی کے چکر میں شرابیوں کی تعریف کرتے ہیں, غنڈوں کی تعریف کرتے ہیں. تھوڑا سا ہم کو اس میں کچھ عہدہ ملا, ہاں بھیا جی بھیا جی بھیا جی 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 بھیا, پتا ہے کہ بھیا کتنے بدماش ہے, کتنے مرڈر کا کیس ان پر چل رہا ہے.
لیکن اپنی دنیا کے چکر میں اس کا جملہ سنیں گے آپ. پیغمبر فرماتے اذا مدح الفاجر، جب فاجر بدکار کی تعریف ہوتی ہے، اہتز العرش، آسمان لرز جاتا. لیکپال صاحب ادھر تشریف لے آئیے تو آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے دیکھ کر کے. صلوات بر محمد اذا مدح الفاجر، جب فاجر کی تعریف ہوتی ہے، اہتز العرش، آسمان لرز جاتا ہے. وغضب الرب، اللہ. اور کوئی حدیث یاد آئی وسیم بھائی؟ اللہ آسمان کب ہلتا ہے؟ کب؟ طلاق. اسی کیٹیگری میں یہ بھی جا رہا ہے. غنڈے بدماش کی تعریف کرو گے، آسمان لرز جائے گا، اللہ غضبناک ہو جائے گا. خوب، اب آپ نے صاحب 20 35 40 منٹ سے آپ ہم کو پھنسائے ہوئے ہیں. زبان کیا کریں؟ حل کچھ بتاؤ گے؟ کا سب سے بڑھیا حل یہ ہے، صلوات بر محمد، بلا ضرورت مت بولا. سب سے بڑھیا حل ہے. کبھی کبھی نہ بولنا نقصان دہ ہے، اس کا بھی جواب آ رہا ہے لقمان کا. لیکن مین چیز کیا ہے؟ زبان قابو کرو. من صمت نجا، جس نے سکوت اختیار کیا اس نے نجات پائی. نجات المؤمن فی حفظ لسان، مومن کی نجات زبان کے کنٹرول پر ہے. من کف لسانہ ستر اللہ عورتہ، جو اپنی زبان پر قابو کر لے گا اللہ اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا. رحم اللہ عبدا تکلم خیرا فغنم، اللہ رحم کرے اس بندے پر جو بولتا ہے تو صحیح بولتا ہے، نتیجے میں فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور سکتا فسلم، یا چپ رہتا ہے نتیجے میں محفوظ رہتا ہے. الصمت مفتاح کل راحہ من الدنیا والآخرہ، خاموشی دنیا میں بھی راحت کا سبب ہے، آخرت میں بھی راحت کا سبب. السکوت راحت العقل، خاموشی عقل کے لیے بہت بڑی راحت ہے. اب آئیے، ارے ہم جہاں ضرورت کا بولیے، جہاں ضرورت ہے. اب سنیے، جناب لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کی. فرماتے یا بنائی ان کنت زعمت ان الکلام من فضہ، بیٹا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بولنا چاندی ہے تو اس کا مطلب صحیح بات بولنا بھی غلط بات نہیں ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ بولنا، بولیے، چاندی ہے، فإن السکوت من ذہب، تو نوٹ کر لو بیٹا، چپ رہنا سونا ہے. صلوات بر محمد. من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، اس کے مقابل بھی ایک دو حدیث سن لیا بس ختم. جس کی باتیں زیادہ، جو بڑبڑاتا زیادہ ہے، اس کی خطائیں زیادہ ہے. لا تکثر الکلام فی غیر ذکر اللہ، اللہ کے علاوہ زیادہ مت بولو، ہاں ذکر خدا کرتے رہو. ہو گئی بات. اب کتنا ہوا؟ 40 منٹ 41 منٹ پورے ہو گئے. مسائل پڑھوں گے ایک گھنٹہ ہو جائے گا بس نا، کہ اور بس. صلوات بر محمد. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. صلوات بر محمد. ہو گئی بات نا. تو زبان انسان کو جنت پہنچاتی ہے، زبان انسان کو جہنم پہنچاتی ہے. ہو گئی نا بات. اب پڑھیے مصرع ذرا سا، میں بھول گیا ہوں کیا ہے مصرع. علی کی شان دکھانے کو، علی علیہ السلام کی شان کتنی ہے کوئی گنا سکتا ہے؟ پہلا سوال تو یہ. علی سے بڑھیا کوئی بولنے والا ہے؟ زبان پہ بات آ گئی. مولائے کائنات سے اچھا خطبہ دینے والا ہے کوئی؟ ایک شان یہ ہے. دو، علی کی شان، یہ اگر ممبر بیٹھنے پہلے دماغ میں آتا ریسیپ چلے ہوتے، جلدی سے جاتا. علی کی شان
दुश्मन आया है, दुश्मन, नाम है उसका इब्ने मुलजिम, है ना। कूफे में दाखिल हुआ, कहाँ जाए तो एक फकीर के पास गया, कहने लगा भैया रात भर रख लो यार, कल अपना जुगाड़ कर लेंगे। उसने कहा कि हम लोग यार खुद ही एक रोटी शाम को अली देते हैं। तारीख ये कहती है कि बावजूद हुकूमत के मौला रोज रात में निकलते तो उन फुकरा में अपने हाथ से रोटी देते थे। अच्छा ठीक है यार रुक जाओ, आधी हम खा लेंगे आधी तुम। मौला पहुंचे, शान देखिए मौला की। इब्ने मुलजिम, अरे बाप रे बाप, साइड हो गया। मौला पहुंचे, जिसके यहां टिका था उसको 2 रोटी दे दी। कहने लगा साहब 2 क्यों? कहा इसलिए कि मेहमान रुका हुआ है? जिस अली को पता है मेहमान रुका, उसको यह भी पता है कि किस वजह से रुका है। लेकिन अली की शान ये है कि अगर मेरी हुकूमत में मेरा कातिल भी आ जाए तो भूखा नहीं रह सकता। 1-2 शान है अली की। मैं अच्छा हुआ कि शायर ने जमा नहीं इस्तेमाल किया, तो अब मैं ढूंढने लगा कि अली की शान तो बहुत है, कौन सी शान दिखलाने असगर आए हैं। शाम को गरीबों में रोटियां बांटते थे, चलने के लायक नहीं है। मौलाए कायनात की तरह खुतबा देते थे, बोलने के लायक नहीं है। तब शायर क्या कह रहा, कौन सी शान दिखलाने आ गए। सवाल है नहीं है। मौलाए कायनात की एक शान और है, वो क्या? किसी जंग में अमीरुल मोमिनीन के रहते शिकस्त नहीं हुई। एक शान अली की ये है कि जहां गए कोई दबाव नहीं बन रहा है। एक ही रास्ता बचता इंटरनल प्रेशर डालने का। हुसैन तो किसी दबाव में आएंगे नहीं, लेकिन रुबाब कह सकती है कि अब असगर की प्यास देखी नहीं जाती, है ना। ज़ैनब कह सकते हैं भैया कुछ करो, इंटरनल दबाव के लिए। उनका मकसद समझ गए आप। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। मोहम्मद, प्यास बर्दाश्त करने की कुव्वत लश्कर हुसैनी में सबसे कम किसकी थी? अब्बास, अकबर, कासिम, या सबसे कम प्यास बर्दाश्त करने की कुव्वत है किसके अंदर? तो अक्ल क्या कहती है? सबसे पहले लेके आते। जो काम 4 घंटे बाद होना है 4 घंटे पहले हो जाता, पानी मिल जाता अल्हम्दुलिल्लाह, वरना शहीद तो हो नहीं था, बच्चे को राहत तो हो जाती ना। लेकिन जिसके अंदर प्यास बर्दाश्त करने की कुव्वत सबसे कम है, उसको इमाम हुसैन ने रखा आखिर तक। मौला ये क्या? अजब नहीं, हजरत जवाब दिया। अभी तुमने कहा ना पानी क्यों बंद किया गया? दबाव बनाने के लिए। अगर असगर मर गए होते सुबह सुबह तो इनके दिल में हसरत रह जाती। हुसैन रुबाब को बहुत चाहते थे। शेर भी है उनका, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिसमें रुबाब और सकीना ना हो। अरे यार वो बच्चा सुबह सुबह मर गया, 2-4 घंटा और बच्चा रहा होता ना, रुबाब का दबाव शायद काम कर जाता। हुसैन ने कहा सबसे आखिर तक रोकूंगा ताकि जुल्म के दिल में जर्रा बराबर हसरत बाकी न रहे कि काश ये हुआ होता तो बैत हो जाती। सब चले गए। आखिरकार इमाम आए दर खैमा पर। रिवायत कहती जनाब उम्मे कुलसूम लेके आई हैं। देखा होगा आपने, अगर किसी का बड़ा मकान सहन वहन के साथ है तो अक्सर गर्मियों में गौरैया जो है, मैंने अपने घर पे देखा, वो लगा देती हैं घोंसला। तो गर्मियों ही में बच्चे उनके अंडे से निकलते छोटे छोटे, तो प्यासे जब होते हैं, देखा है आपने, है ना?
منہ کھولتے اور بند کرتے. یا مچھلی کو تو سب نے دیکھا ہے نا, جب پانی سے نکل آتی ہے تو یہی لفظ روایت کہتی ہے حضرت ام کلثوم نے استعمال کیا ہے. بھیا لے جاؤ اس کو. اما ترا کیف یتلذا, اے بھیا دیکھ نہیں رہے ہو یہ بچہ پیاس کی شدت سے کیسے بار بار منہ کھولتا اور بند کرتا ہے. ماشاءاللہ, جزاکم ربکم, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیت کے. زبان کے کارنامے سنے آپ نے نا, اب تھوڑی دیر بے زبانی کے کارنامے سنیے کہ ایک بے زبان کیا کر کے گیا. لے لیا, ابا کا سایہ کیا, لے کے آئے. ایک چیز بتاؤں آپ کو, اس وقت بھی جس پر بات چلی تھی نا, عزت کا خیال رکھو. امام نے اصغر کے لیے پانی مانگا مگر اپنی عزت کو محفوظ رکھتے ہوئے. کیسے؟ وہ جملہ اگر آپ توجہ کریں, ہو سکتا ہے میں ممبر میں باقاعدہ ایکسپلین نہ کر پاؤں, لیکن اس کو گھر جا کے سوچئے گا. اصغر کو لے کے آئے, ڈائریکٹ نہیں کہا کہ پانی پلا دو یہ بچہ پیاسا ہے, نہ. پہلا جملہ یہ ہے, ان لم ترحمونی, اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے. What's meaning of this sentence? اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے. یہ جملہ کیوں ہے؟ یہ ادھر اشارہ ہے تو میں تم سے رحم کی بھیک نہیں یہی مطلب نکلے گا نا. فرحموا هذا الطفل, مجھ پر نہیں کر سکتے مت کرو, میں تم سے نہیں مانگتا رحم کی بھیک. فرحموا هذا الطفل, اس بچے پہ رحم کر دو. اللہ اکبر. کوئی جواب نہ ملا. حضرت نے, دیکھیے ہم اور آپ تصوراتی جملے کہتے ہیں, ہم اور آپ خیالاتی فقرے کہتے ہیں. ہمارے بارے میں آپ یہ سوچ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہم غلط کہہ رہے ہیں, لیکن امام اس کا مطلب کہ ان یزیدیوں کے دماغ میں یہ بات تھی, تب امام نے یہ جملہ کہا. اگر تم سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا, آپ سوچئے جس وقت حضرت کو اس احساس ہوا ہوگا کہ یہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے, میرے مولا کے قلب مبارک پر گزر کیا گئی ہوگی. آؤ میں لٹا دیتا ہوں. اتنا مجبور تھا مولا بچے کی پیاس کی, خود پلا دو بھیا. اور کوئی جواب جب نہیں ملا, آغوش میں لے لیا. فرماتے ہیں بیٹا حجت خدا کے فرزند ہو, حجت تمام کر دو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ حجت خدا کے فرزند ہو, حجت تمام کر دو. مطلب جو میں سمجھا, ان کو بتاؤ تم کتنے پیاسے ہو, کل کو کوئی قیامت میں یہ بہانہ نہ بنانے پائے. ہم کو نہیں پتا تھا بچہ اتنا پیاسا ہے, بتاؤ ان کو تم کتنے پیاسے, تمام کرو حجت. سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھرانا شروع کی. یہ وہ منظر آپ مجھ جیسا گناہگار بیان کر رہا ہے, آپ کی آوازیں بلند ہے. جہاں لوگوں نے یہ منظر دیکھا, منہ پھیر پھیر کے یزیدیوں نے رونا. ڈر گیا ابن سعد, یہ تو پلٹ جائیں گے سب ادھر. این این حرملہ, اقطع کلام الحسین. حرملہ کہاں ہے؟ حسین کا کلام 3 بھال کا تیر. آپ ذرا غور کیجئے, خود اپنا گلا دیکھ لیں ہم لوگ. 3 بھال کا یہ تصور کیجئے, یہ کم از کم یہ ہوگا نا 3 بھال. اپنے گلے کا تصور کیجئے آپ. چہ جائے کہ 6 مہینے کا بچہ, اس کے گلے کی چوڑان کیا ہوگی ہے؟ ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں بچہ گلا چھید گیا, لیکن جو کتابوں میں جملہ ہے وہ یہ ہے, فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ. اصغر اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گئے. جزاکم ربکم. چلو لگا دیا,
6 مہینے کا بچہ بھوکا پیاسا کتنا خون نکلے گا؟ بمشکل تمام چلو بھر گیا، رخسارے پہ مل لیا۔ اکبر کی لاش لے کے آئے کہ نہیں آئے؟ قاسم کی لاش لے کے آئے کہ نہیں آئے؟ عباس کا علم لے کے آئے؟ کوئی تکلف ہوا؟ لیکن آپ عمل کرتے ہیں نا۔ 6 مہینے کے پھول سے لاشے میں پتہ نہیں کیا تھا۔ روایت کہتی ہے میرا مولا خیمے کی طرف بڑھتا تھا، واپس آ جاتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ربن بقضائہ، کلیجہ جی کڑا کر کے آئے آخرکار در خیمہ پر۔ رباب اپنے بچے کو لے جا۔ کم سن بچی آ گئی، بابا بھیا کو پانی پلا لائے۔ ابھی امام جواب دیتے اتنے میں رباب آ گئی، جیسے سکتا ہو کیا کہے، اتنا بڑا بچہ مارا جائے گا جنگ میں جا کے؟ بھائی مشکل سے ایک جملہ نکلا، مثل کا ینحر، بیٹا کیا تجھ جیسے بچوں کو مار دیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے 2-3 باتیں سنیے آپ اور ختم دعا۔ سوال، اگر کوئی ہم سے آپ سے پوچھے کربلا میں سب سے زیادہ مصیبت امام کو کب محسوس ہوئی؟ بولیے۔ اکبر تڑپے بے شک، قاسم روئے بے شک، عباس تڑپے بے شک، لیکن سب سے زیادہ تکلیف میرے مولا کو جانتے ہیں کہاں ہوئی؟ فطرت ہے، فطرت ہے۔ آدمی پر جب مصیبت پڑتی ہے برداشت کرتا ہے، جھیلتا ہے، لیکن جب بہت ہو جاتا ہے نا تب اپنوں کو بلبلا کے یاد کرتا ہے۔ پہنچ گئے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اکبر مر گئے، حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا۔ قاسم چلے گئے، حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا۔ عباس کے جنازے پہ تڑپے، آپ کو یاد نہیں کیا۔ لیکن جب اصغر کے لیے پانی مانگا اور جواب میں تیر لگا، تب اے چاہنے والوں امام نے تم کو یاد کیا۔ فرماتے شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی، اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا، او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی، جب کسی مسافر کی خبر سننا میرے اوپر ندبہ کر لینا۔ لے کے آئے، بس آخری بات اور ختم دعا، لے کے آئے۔ اکلوتا شہید ہے جس کو امام حسین علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے۔ پشت خیمہ پر ذوالفقار سے گڑھا کھودا، خود دفنایا ہے۔ جناب فاطمہ کو رات میں دفن کیا گیا، سنا ہے نا؟ صبح جب پبلک کو پتا چلا کہ فاطمہ دفن ہو گئی تو کچھ لوگ آنسو بہاتے آئے، علی تم نے اچھا نہیں کیا، ہمارے نبی کی بیٹی تھی، ہم شان سے جنازہ اٹھاتے، غسل دیتے، نماز پڑھتے۔ مولا نے کہا بھیا میں کیا کروں، میرا کوئی رول نہیں اس میں، ان کی وصیت تھی، میں نے وصیت کا۔ ایک کہتا ٹھیک ہے آپ نے وصیت پہ عمل کر لیا، اب ہم جا رہے ہیں، ہمارے نبی کی بیٹی ہے، ہم شان سے جنازہ اٹھائیں گے، کھودیں گے قبر، لاش نکالیں گے۔ تاریخ کہتی بھائی اتنا سننا تھا، مولا کھڑے ہو گئے، ایک زرد دبا تھی وہ دوش پہ ڈالی، تلوار لی آئے، قبر کا پاس کھڑے ہو کے ہاتھ لگا کے دیکھ لو، آؤ لگا لو ہاتھ۔ تب تک ایک آدمی سامنے سے بھاگ، ارے یار کیا کر رہے ہو؟ کہ کیا ہوا؟ کہ میں نے پیغمبر کو سنا ہے کہ جب علی مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہو، منہ سے جھاگ نکل رہا ہو، دوش پہ پیلی ابا ہو، خبردار علی کے سامنے مت آنا۔ جیسے ہی اس نے یہ روایت سنائی ڈر گئے لوگ، ٹھیک ہے علی جو کیا آپ نے ٹھیک کیا، اچھا ہم جا رہے ہیں۔ مولا آپ موجود تھے، فاطمہ کی قبر خود نے نہیں پائی، لیکن مولا آپ کا ہم نام، آپ کا پوتا جس کو حسین نے اپنے ہاتھ سے دفنایا تھا، ان ظالموں نے نیزہ چبھو چبھو کے بچے کی لاش نکالی، سر کو تن سے
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس انجمن میں بڑی خدمات ہیں، صاحب بیاض بھی تھے، مرحوم قمر عباس خان صاحب، اور بھی جو اس انجمن سے وابستہ لوگ تھے جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان کی روحوں کے ایصال کی نیت سے میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی دہرائیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب مرحوم قمر عباس اور جو بھی اس انجمن سے وابستہ مرحومین تھے ان کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔